کل سے سوشل میڈیا پر ایک متعصبانہ اور نفرت انگیز اخباری کالم بہت زیادہ وائرل ہے، جو کہ یکم مارچ بروز اتوار جنگ اخبار کے کلر ایڈیشن کے صفحے کولاچی کراچی پر شائع ہوا، جس کا عنوان تھا کراچی کے محلوں کے نام۔ اس کالم نویس کی مہاجروں سے نفرت، تعصب اور بغض اس کے کالم کے ٹائٹل سے ہی آپ کو ظاہر ہو جائے گا، جس میں موصوف فرما رہے ہیں کہ اس کا چہرہ تب نکلے گا جب اس کے محلوں کے ناموں سے جہالت کی بدبو نہیں، شناخت کی خوشبو آئے گی۔ یعنی کراچی کے علاقوں کے ناموں پر اعتراض کو جواز بنا کر صاحب مضمون نے مہاجروں سے نفرت کے اظہار کے ساتھ ان کے وجود اور شناخت سے بھی انکار کیا۔ اس کالم کا یا اس تحریر کا اصل مقصد کراچی کے علاقوں کے بگڑے ہوئے ناموں پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ مہاجروں کی تہذیب و ثقافت کی تذلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کی تعصب، نفرت اور لسانیت پر مبنی کسی بھی تحریر کو چھاپنے کی اخبارات کو اجازت ہوتی ہے؟ کیا جنگ جیسے سب سے زیادہ معتبر اور پڑھے جانے والے اخبار نے مہاجر قوم کو ٹارگٹ کر کے ان کی تہذیب اور قربانی کا دانستہ مذاق نہیں اڑایا؟ کیا یہ انسائٹمنٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ میں اس پر آخر میں بات کرتا ہوں، پہلے آپ اس نسل پرست کی تحریر سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آج 78 سال بعد بھی بانیان پاکستان کی اولادوں کے وجود اور شناخت کو مٹانے اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے کیسے کیسے اور کس کس سطح پر منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو آرٹیکل لکھنے اور چھاپنے والے کی مہاجروں سے نفرت کا اندازہ ہو سکے۔ تو سنیے کہ موصوف اپنے مضمون میں کیا فرما رہے ہیں۔ صاحب مضمون لکھتے ہیں کہ کراچی کا نقشہ دیکھیں تو ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی۔ لگتا ہے جیسے کسی نے مذاق میں پورا شہر ناموں سے بھر دیا ہو۔ کہیں کنواری کالونی، کہیں گیدڑ کالونی، ادھر مچھر کالونی، جوتا کالونی، ڈسکو موڑ، انڈا موڑ، اچانک ہوٹل، ناگن چورنگی، سپرا ہائٹس، پرفیوم چوک، کورنگی کراسنگ، نیلا پیلا اسکول۔ یہ سب سن کر لگتا ہے کہ شہر کسی فنکار نے نہیں بلکہ کسی بے تکے مزاح نگار نے بسایا ہو، اور اس کو جواز بنا کر جو مہاجر قوم سے صاحب مضمون نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے وہ ہے اصل مدعا۔ لکھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہجرت کے بعد ہندوستان سے آ کر کراچی کے مالک بن بیٹھے، خود کو پڑھا لکھا اور مہذب کہتے رہے اور فخر سے بولتے تھے کہ ہم نے یہاں کے شہریوں کو، یعنی یہاں کے جو خود کو مقامی کہتے ہیں یعنی سندھی، یعنی ان کو تہذیب سکھائی ہے۔ لیکن جن کے ذوق کی پہچان پاپوش نگر یعنی جوتا کالونی اور کریلا موڑ جیسے نام ہو، ان کے دعوے خود ہی منہ چڑھاتے ہیں۔ پاپوش فارسی میں جوتے کو کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک بستی کا نام جوتا رکھ دینا اور پھر خود کو مہذب کہنا، یہی وہ تضاد ہے کہ جس نے کراچی کو بدصورت بنایا۔ نہ زبان میں وقار رہا، نہ شناخت میں معیار۔ دنیا کے بڑے شہروں میں علاقوں کے نام تاریخ، ثقافت اور عظیم شخصیات سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نام رکھنا مزاح یا دکان کی پہچان کا معاملہ بن گیا۔ ڈسکو موڑ شاید کسی پرانے ڈسکو کلب سے جڑا ہوگا، انڈا موڑ کسی ٹھیلے سے، اچانک ہوٹل کی ایسے چائے خانے سے جہاں باتیں اچانک لمبی ہو جاتی ہوں۔ یعنی شناخت بھی مزہ اور یادیں بھی تلخ۔ یہ نام صرف اتفاق نہیں بلکہ ایک ذہنیت کا نتیجہ ہے، وہ ذہنیت جو ہندوستان سے آئے بھارتی مسلمانوں کی تھی، جو سمجھتے تھے کہ کراچی خالی میدان ہے اور یہاں وہ جو چاہے کر لیں۔ اب آپ اس نفرت کا اندازہ کیجیے اور اس کو محسوس کیجیے۔ یعنی اس پورے مضمون میں زیادہ زور مہاجروں کی تہذیب، ثقافت اور قربانیوں کا مذاق اڑانے پر، کیونکہ مسئلہ اگر علاقے کے ناموں کا ہوتا تو اس کے لیے حکومت اور انتظامیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا، جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، نہ کہ ایک پوری مہاجر قوم کی تاریخی حیثیت، ان کی تہذیب اور ان کے علم و شعور پر سوال اٹھا دیا جاتا۔ اور ویسے بھی اس کالم نویس کا تو خود علم اور شعور اور تہذیب و ثقافت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ 7 دسمبر کی کلچرل دہشت گردی کے بعد ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے پیدا کیے جانے والے نسل پرست لکھاری ہے، اور یہ ایک دو نہیں ہے بلکہ تقریباً 1 درجن کے قریب ہے، جو کلچرل دہشت گردی سے لے کر کراچی صوبے اور گو گورنر گو کی مہم کے لیے پلان کیے گئے تھے۔ اور ان کی تہذیب و ثقافت تو 7 دسمبر کو پوری دنیا نے ہی دیکھ لی۔ پاکستان کے وجود سے انکاری، اس کے نام کو گالی، اس کی تقسیم کے سہولت کار اور بھارتی پراکسیز کے پیادے ہیں یہ سب۔ انہیں پتا ہے کہ ان کی دھرتی ماں کی تقسیم کی بنیاد پر سندھو دیش بنانے میں مہاجر ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور کراچی صوبہ ہی سندھو دیش کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکے گا۔ یہ لاکھ مہاجروں کے وجود سے انکار کرے، لاکھ ان کی تہذیب اور شناخت پر سوال اٹھائے، ان کی گالیاں، ان کی گولیاں جی ایم سید کے خواب کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں گی۔ اب آ جائیے اصل مدعے کی طرف۔
تاکہ موصوف جو لکھنے والے ہیں ان کی تشنیگی نہ رہ جائے کہ اس پر بات ہی نہیں کی جس کو جواز بنا کر مہاجروں سے نفرت کا اظہار کیے۔ تو محبوب انصاری صاحب ذرا تاریخ پڑھ کر منہ کھولتے تو تمہیں خود اپنے اوپر شرم آتی، کیونکہ یہ جتنے بھی علاقوں کے نام ہیں ان کے کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے یا سرکاری طور پر نام نہیں رکھے گئے۔ ان میں زیادہ تر نام ٹرانسپورٹر سے وابستہ ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں نے کسی بھی چیز یا جگہ کی بنیاد پر پکارنے شروع کر دی، جیسے انڈا موڑ۔ انڈا موڑ کی تاریخ یہ ہے کہ ایک تو یہاں کی سڑکیں انڈے یا بیضوی شکل کی تھی، دوسرا 80 کی دہائی میں اس کے آس پاس یہاں بڑے بڑے پولٹری فارم سے، جس کی وجہ سے کنڈکٹروں نے اسے انڈا موڑ پکارنا شروع کر دی۔ اسی طرح کنواری کالونی کا نام وہاں قائم واٹر بورڈ کے انکوائری آفس کی وجہ سے پڑا، جسے آپ جیسے غیر مقامیوں نے اس کے نام کو بگاڑ کر انکوائری سے کنواری کر دیا اور اسے کنواری کالونی کہنا شروع کر دی۔ حالانکہ اس کا ایک نام جو کہ بہت ہی باعزت اور معتبر نام ہے، میٹرو ویل 2، لیکن اسے ہمیشہ کنواری کالونی سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن آپ جیسے غیر مقامیوں کو کنواری کہنے میں زیادہ مزہ آتا ہوگا، اسی لیے اسے کنواری کالونی کہا جانے لگا۔ اب ناگن چورنگی کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ تقریباً 55-56 سال پہلے یا 1970 کے اوائل میں یہ بیابان جنگل ہوا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہاں ایک خوفناک ناگن تھی جو یہاں سے ہر گزرنے والے کو ڈس لیا کرتی تھی، جسے پھر بعد میں پکڑ کر مار دیا گیا۔ پھر اسی کی وجہ سے اس کا نام ناگن چورنگی رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی مچھر کالونی، جس کا کہ نام مچھیرا کالونی تھا، کیونکہ اس جگہ ماہی گیروں کی اکثریت رہتی تھی، یعنی مچھیرے رہا کرتے تھے، تو اس لیے اسے مچھیرا کالونی کہا جاتا تھا، جسے پھر وہی میں کہوں گا کہ مختصر کر کے آپ جیسے غیر مقامیوں نے مچھر کالونی بنا دی۔ اور اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں مچھروں کی بہتات ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام مچھر کالونی پڑ گئی۔ جبکہ پاپوش نگر اس کا نام اس لیے پڑا کہ یہاں جوتوں کی صنعت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک نام اور ہے جو کہ آپ لکھنا بھول گئے، کمار واڑہ۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں مٹی کے برتن بنانے والے مقیم ہوا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام کمار واڑہ ہی پڑ گیا۔ جبکہ گولی مار کا علاقہ برطانوی دور میں فوج کی نشانے بازی کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، اس لیے اسے گولی مار کہا جانے لگا۔ مطلب جتنے بھی علاقے ہیں وہ زیادہ تر ویگنوں اور بسوں کے اسٹاپ یا اڈوں کی وجہ سے کنڈکٹروں نے اپنی سہولت کے لیے نام رکھ لی، جو بعد میں مستقل بنیادوں پر پکارے جانے لگے۔ اور یہ کراچی ہی نہیں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، علاقوں کے نام کہیں بھی سرکاری سطح پر نوٹیفائی نہیں کیے جاتے، بلکہ اپنی سہولت کے تحت بس اور ویگن کے کنڈکٹروں نے رکھ لیے ہوتے۔ لیکن اس پوری بحث میں جو اصل بات ہے وہ جنگ اخبار کا دانستہ ایک نان پروفیشنل جرنلسٹ کے نفرت انگیز کالم کو اپنے اخبار میں شائع کرنا ہے۔ اور مہاجر قوم کے لیے بھی یہ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ کیا 78 سال بعد بھی مہاجر اپنے شہر میں اجنبی اور بوجھ ہیں۔ سنت رسول پوری کر کے آئے تھے، ہجرتوں کی شب سے تم گزر کے آئے تھے، دھرتی ماں کی کوکھ میں اتر کے آئے تھے، جو پڑھایا جائے تم وہی نصاب ہو، مہاجر زمین پہ آفتاب ہو، ہجرتوں کا باب صبر کی کتاب ہو، مہاجر زمین پہ آفتاب ہو، ہجرتوں